بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آل محمد واہل بیتہ الطاہرین اما بعد رب زدنی علما۔ میں ہوں محمد شفیع مطہری، مرکز نور بادشاہ کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تمام سننے والے حاضرین و ناظرین سبھی کے خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، میں اس وقت گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص اور اس ملک میں موجود تمام طلباء و طالبات کے لیے بالعموم ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام میسیج یہ ہے کہ حصول علم و عرفان کے حوالے سے، چونکہ علم و عرفان کے حوالے سے قرآن مجید میں جا بجا آیات کریمہ موجود ہیں، متعدد آیات ہیں، حدیث مبارکہ ہے بے شمار۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک سورہ مکمل طور پر سورۃ القلم کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے آغاز میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ تعالیٰ نے قلم اور قلم سے لکھے ہوئے ان سطور کی قسم فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم الانسان ما لم یعلم، یوں متعدد آیات کریمہ موجود ہیں۔ اور اگر آج دنیا نے، سائنسدانوں نے چاند کو تسخیر کیا ہے، ستاروں پر کمن ڈالا ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانس چلا گیا ہے، تو یہ ساری حقیقت کیا ہے؟ قرآن و حدیث پر تحقیق کا نتیجہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کریں۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر میں راضی ہوں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا۔ تو میرے تمام طلباء و طالبات سے عرض ہے، آپ جس یونیورسٹی میں، جس کالج میں، جس سکول میں پڑھتے ہیں، خدا کے لیے اگر آپ لوگوں نے قرآن کو پہچاننا ہے، اسلام کو پہچاننا ہے، اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا ہے، اہل بیت علیہم السلام اور اصحاب کرام کے حالات زندگی کو جاننا ہے، اور آپ نے ستاروں پر کمن ڈالنا ہے، آپ نے ایک اچھا باعزت شہری بننا ہے، آپ نے ایک اسکالر بننا ہے، عالم دین بننا ہے، سائنسدان بننا ہے، اور اس ملک و ملت کے آپ نے اعلیٰ جج بننا ہے، بڑے بڑے آدمی بننا ہے، تو آپ کے لیے شرط ہے کہ حصول علم میں آپ دل لگا کر دن رات آپ لوگ محنت کریں، کوشش کریں۔ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، یہ مقابلے کا دور ہے، یہ سائنس کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ دنیا بہت آگے جا چکا ہے، ہمیں حسد سے، بغض سے، انا سے، تکبر سے، چغلی سے، تمام ذمائم اخلاق سے ہمیں بچنا ہوگا، اور اخلاق حمیدہ اپنے اندر جو ہے اس کو خوب منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ علم کے ساتھ ادب کا ہونا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ دوسرا میرا اہم پیغام ہے کہ حصول علم و عرفان کے ساتھ تمام اسٹوڈنٹ سے میرا عرض ہے کہ 5 وقت کی نماز میں آپ لوگ کوتاہی نہ کریں، سستی نہ کریں، یہ آپ نے ادا کرنا ہے، کسی حال میں بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم بحیثیت مسلمان۔ دوسری بات ہے کہ نماز کی اقامت صلاۃ کے ساتھ، اس کی پابندی کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا قرآن پاک کو بھی آپ نے تھوڑا سا تلاوت کرنا ہے، یہ اللہ سے کلام کرنا ہے۔ قرآن پاک آپ کو میں حکمت بتا رہا ہوں، ان پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے آپ زیادہ نہیں سے تھوڑا سا آپ پڑھیں، یعنی کہ 2-3 آیت پڑھیں۔ اگر اتنا بھی آپ کو ٹائم نہیں ہوتا ہے تو قرآن پاک کو کھول کر قرآن پاک کی ان صفحات کو ذرا ایک دفعہ اپنی نظر دوڑا کر دیکھیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے قوت بصرت تیز ہو جائیں گے۔ اس کی حکمت ہے کہ آپ کبھی نابینا نہیں ہوں گے، اور سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ ایک ذہین اور فطین بچہ بن جائے گا۔ تو جو میٹرک میں ہے
وہ 4 سال محنت کریں خدا کے، جو FSC لیول پر ہیں وہ 4 سال، جو میٹرک میں 4 سال، جو FSC میں ہیں وہ 2 سال محنت کریں۔ پھر آپ کے مختلف فیلڈ ہیں، راستے ہیں، سائنس کے مختلف شاہراہیں ہیں، اور بزنس کے ہیں یعنی کامرس کے، اور آرٹس کے بہت سارے شعبہ جات ہیں، اور ان کے اندر بہت سارے شعبے ہیں۔ اور یاد رکھیں کوئی بھی علم کا شعبہ ناقص، بیکار، کمزور نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے قرآن فرمایا کہ رب نے کوئی بھی چیز بیکار اور بے مقصد نہیں بنائے ہیں۔ جس فیلڈ میں آپ موجود ہیں اس میں اپنے اندر صلاحیت، لیاقت پیدا کریں، اور جب اس میں آپ کے اندر لیاقت، صلاحیت پیدا ہو جائیں گے تو آپ کے گرد دولت، عزت، شہرت سب کچھ آپ کی گرد گھومنے لگیں گے۔ اور علم حاصل کرنے کے مقصد کبھی یہ نہیں کہ آپ نے نوکری کرنا ہے، ملازمت کے لیے علم حاصل کرنا نہیں، انسان بننا ہے، انسانیت کی خدمت کرنا آپ نے سیکھنا ہے۔ لہٰذا برائے مہربانی PUBG کو آپ نہیں دیکھیں، آپ کی بینائی ختم ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگیں گے، اور آپ کی پڑھائی کی طرف توجہ ختم ہو جائیں گے، آپ کو عبادت سے دور رکھیں گے۔ لہٰذا آپ نے کتاب کو دیکھیں، کتاب کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے اس ملک و ملت کی خدمت کرنا ہے تو میں آپ سے درد مندانہ عرض کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ حصول علم میں جو ہے خوب محنت کریں۔ اس لیے شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ احوط باب النکاح میں فرمایا کہ جس اسٹوڈنٹ کے لیے حصول علم و عرفان میں رکاوٹ بن جائے تو نکاح کا پڑھنا، شادی کرنا کراہت قرار دیا ہے قرآن حدیث کی تشریح کی روشنی میں۔ لہٰذا ہمیں علم حاصل کرنے وقت کی ضرورت ہے۔ برائے مہربانی آپ کے والدین آپ پر خون پسینہ کر کے پیسہ خرچ کر رہا ہے، آپ اچھے کالج میں، اچھے یونیورسٹی میں، اچھے اسٹوڈنٹ کی صحبت میں رہیں، برے لوگوں کی صحبت میں کبھی نہ رہیں، اور ساتھ ہی اللہ کے حضور ہمیشہ دعا کریں کہ ہمیں صحت سلامتی کے ساتھ، اے اللہ تیری ذات اور تیرے رسول کی اطاعت میں رہتے ہوئے ہمیں حصول علم و عرفان میں ہمیں کامیابی عطا کرے، یہ آپ لوگ ہمیشہ دعا کریں۔ اور ہمارا بھی ہمیشہ یہی دعا ہے کہ تمام طلباء و طالبات کے لیے حصول علم و عرفان میں روز بروز آپ کو صحت سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کو علم و عرفان سے مالا مال کر دے۔ بہت بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ سب ان باتوں کو سن کر حصول علم میں آپ سب جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔